ہماری اس مختصر زندگی میں جو اوقات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک میں گزر جائیں، سمجھ لو یہی ہمارا حاصل زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک جیتا رکھے اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر کرتا ہوا زیتا رکھے، اسی کے نام پر جئیں، اسی کے نام پر مریں اور اسی کا نام لیتے ہوئے میدان محشر میں حاضر ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کل ہم حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور کچھ نصیحت بھری باتیں کہتے کہتے بات کچھ طویل ہوئی، تو اخیر کا حصہ آج کے لیے ہم نے رکھ چھوڑا۔ وعدے کے مطابق ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں، اور کل کے واقعات سے آج کی باتوں کو مربوط کرنے کے لیے بہت ہی مختصر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ان واقعات کو ہم چند منٹوں میں دہرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے مبارک نبی تھے، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد، اور ان کی بیوی صاحبہ بی بی رحمت یا لیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ ان کا زمانہ تقریباً 1350 سے 1500 سال قبل مسیح کا، یعنی تقریباً 3500 سال پہلے فلسطین یا ملک شام یا ارض قدس کے علاقے میں وہیں پہ یہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے انہیں اتنا مقام بلند بخشا کہ نبوت عطا فرمائی۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ان کے نام ذکر کیے، 4 بار تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی صراحت کے ساتھ کہ ہم نے اے محبوب آپ پر وحی کی، اور آپ کے علاوہ فلاں 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 انبیاء پر بھی ہم نے وحی کی، جن پر اللہ نے وحی فرمائی ان میں جن کے نام اللہ نے ذکر کیے، ان میں ایک نام حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی۔ اللہ نے انہیں ایک خاص خوبی سے نوازا، ویسے وہ رب کی مرضی ہے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی خاص خوبی عطا فرمائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صابرین کا سردار بنایا، صبر کرنے والوں کا سردار۔ جب سے دنیا بنی اور قیامت تک عام بندوں میں صبر کرنے والوں میں جو مثال حضرت ایوب علیہ السلام نے پیش کی اتنی بلند و بالا تھی کہ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ایوب بہت ہی صبر کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ خدا جو پوری کائنات کے بارے میں کہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا بہت چھوٹی بہت مختصر ہے، وہ جس کے بارے میں کہے کہ میرا بندہ ایوب بہت بڑا صبر کرنے والا، بہت بڑا صابر ہے، تو سوچیں کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی کتنی اونچی منزل پہ فائز کیا تھا۔ اور واقعہ مختصر یہ کہ اللہ نے نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی مال و متاع بھی بہت عطا کیا تھا۔ بہت بڑی مملکت کے وہ حاکم تھے، لاکھوں لاکھ ایکڑ کی زمین ان کی ملکیت تھی، ایک طرح سے وہ بادشاہی تھے اس علاقے کے، حاکم اعلیٰ تھے، نبی تو تھے ہی، روحانی شہنشاہ تو تھے، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نوکر چاکر لونڈی غلام، ہل بیل، کھیتی باغبانی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی تھی،
لیکن اتنی آرام و آسائش کے بعد بھی وہ یاد خدا سے غافل نہ تھے، اور یہاں تک کہ فرشتوں میں ان کی ذکر و اذکار کے، ان کی فرما برداری کے، ان کی پرہیزگاری کے چرچے ہوتے تھے۔ اور پھر اللہ نے انہیں آزمایا، امتحان لیا، اور وہ امتحان یوں ہوا کہ ایک کے بعد ایک ان کی ساری مال و متاع ضائع ہو گئی، کھیتیاں جل گئیں، آگ آئی، جانور سب ہلاک ہو گئے، مکان کی چھت گری، 14 بچے تھے، سب کے سب اسی میں شہید ہو گئے، اور ظاہری طور پر دنیا کا ہر مال و متاع چھن گیا، ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ حرارت ہوئی، بخار ہوا، اور یہ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ اندرونی اعضاء تو متاثر تھے ہی، بیرون بدن پر بھی بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، اور ان چھالوں میں خارش ہوئی، کھجلی ہوئی، اور رفتہ رفتہ اتنی کمزوری کہ ان کا چلنا پھرنا تو بڑی بات، اٹھنا بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ اور یہ تکلیف مسلسل بڑھتی رہی، یہاں تک کہ بستی والوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی یہ تکلیف دیکھ کر، اس بیماری کو دیکھ کے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں اڑ کے نہ لگ جائے۔ تو انہیں بستی کے باہر لے جا کر رکھ دیا اور کہا کہ تم یہی رہو، بستی میں نہ مت آنا۔ ایسے وقت میں جو ایک بھرے پورے ماحول میں رہتے تھے، تنہائی کے اس عالم میں ان کی مدد کے لیے اللہ نے صرف ایک خاتون کو متعین کیا، وہ تھی ان کی بیوی حضرت بی بی رحمت رحمت اللہ تعالی علیہا۔ انہوں نے اتنی دلدہی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کی کہ واقعتاً اللہ نے بھی اسے پسند کیا، اور ان کی شوہر کی خدمت گزاری کو اتنا پسند کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ خاتون کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقبولیت کی سند پائیں اور قرآن میں ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ حضرت بی بی رحمت کی اس خدمت گزاری کے ساتھ ساتھ ایک بار، جیسا کہ کل میں نے تفصیل سے بتایا کہ ایک بات سے جو اگرچہ حضرت بی بی رحمت کی کوئی بڑی خطا یا غلطی نہیں تھی، نادانستگی میں ایک ایسی بات ہو گئی تھی جسے حضرت ایوب علیہ السلام نے ناپسند کیا، اور یہ قسم کھائی اگر میں صحت یاب ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑی ماروں گا، یا 100 درے ماروں گا، یا 100 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں یاد کرو ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، اور تو ہی رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، پس ہم نے ایوب کی دعا سن لی، اسے شفا بخشی، اور اس پر رحمتوں کی بارش کی۔ اللہ نے رحمتوں کی بارش یوں کی کہ حکم دیا ہے ایوب زمین پہ ٹھوکر مارو، اس میں سے پانی کا ایک چشمہ نکلے گا، ٹھنڈا پینے والا پانی، اسی پانی کو پیو، اسی سے نہاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین پر ٹھوکر ماری، پانی وہاں سے جاری ہوا، اور اس پانی کو انہوں نے پیا۔ پانی جیسے ہی منہ سے اندر کی طرف گیا، جہاں جہاں سے گزرتا گیا ان کی ساری تکلیف کو دور کرتا گیا، اور جب نہایا تو نہاتے ہی جہاں جہاں سے پانی گزرا ان کی ساری تکلیف کو دور کرتا گیا۔ بدن پہلے سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، صحت مند، تندرست و توانا۔
پل بھر میں دیکھنے والا سمجھ جائے کہ واقعتاً اس کے پہلے جو تکلیف تھی وہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں، بلکہ الحمدللہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان تھا، جس میں یہ اللہ کے فضل سے کامیاب و کامران ہوئی۔ جنت سے اللہ نے جوڑا بھیجا، جنتی جوڑا پہن کر بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی صاحبہ جب باہر سے آئیں، تلاش کرنے لگی تو ملے نہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر ادھر تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچ کے پوچھا کہ یہاں ایک بیمار بزرگ بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، پریشان تھے، وہ خود سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیا آپ نے انہیں کہیں ادھر سے آتے جاتے دیکھا، یا کوئی جانور تو نہیں انہیں تکلیف پہنچا بیٹھا؟ ان کی باتیں سنتے سنتے یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نیک بخت میں ہی ایوب۔ انہیں حیرت ہوئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا، اور پھر اللہ کا وعدہ کہ ہم نے ایوب کو وہ کچھ دیا، لوٹا دیا جو ان سے لیا تھا۔ تو لوٹانے کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے جتنے بیٹے انتقال کر گئے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں دوبارہ زندگی دی، ان کے لونڈی غلام انہیں بھی زندگی دی، اور اللہ نے انہیں بے شمار مال و دولت عطا فرمائی، اب مزید پھر اتنے ہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کل بیٹے بیٹیاں انہیں 27 عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب وہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، رزق دے تو بے حساب دیتا ہے، علم دے تو بے حساب دیتا ہے، عزت اور طاقت دے تو بے حساب دیتا ہے، لیکن جیسے وہ دینے پہ قدرت رکھتا ہے ویسے ہی وہ اسے سلب کرنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں تک امتحان کی بات ہے، میں کل بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں اللہ ان کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ عام مومنین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں بھی گولا کھاؤ وہاں بھی حلوہ کھاؤ۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوؤ گے آخرت میں ویسا کاٹو گے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے ان تکالیف سے گزر کر ابدی راحتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا اور پھر ایک